بات ٹھیک ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی شخص صحابہ کرام یا صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے عمل کی برابری نہیں کر سکتے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ برابر نہیں ہے جنہوں نے خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے فتح مکہ سے پہلے. ان کے پاس پریشانیاں زیادہ تھیں. وکل وعد اللہ الحسنى، لیکن وعدہ سب سے جنت کا ہے. تو اگرچہ ہم بعد میں آنے والے صحابہ کرام کے عین نقش قدم پر میں نہیں چل سکتے، لیکن ہم ان کا بنیادی منہج اختیار کر سکتے ہیں جس سے خلاصی نہیں ہے. ابھی میں نے کچھ لوگوں سے یہ کہا کہ تم جو ہے نا، یہ جو تمہارے گھر میں جو مسائل ہیں آپس میں، یا تو سگے بھائیوں کے یا اللہتی بھائیوں کے یا باپ کی طرف سے بھائیوں کے، تو تم نے زندگی میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ دیکھی ہے، تو اب اس اونچ نیچ کو بنیاد مت بناؤ اور یہ تم نے ایسا کرا تھا. اور دلیل کیا دی انہیں سمجھانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی کنویں میں ڈالا. ٹھیک، اس کے بعد ان کو بازار میں بیچ دیا گیا، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں. لیکن جب منسٹری آف ہیومن ریسورسز دے دی گئی اور ان کے بھائی ان کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ملامت نہیں ہے آج تم پر. تو پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا؟ معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ یوسف علیہ السلام تھے. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں تو اللہ نے یہ قرآن کیوں نازل کیا ہے پھر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام اور انبیاء کا منہج کیا ہے؟ اختیار کرنا ہے مکمل طور پر. ہاں، عمل میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، اور جب ہم منہج اور عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو عقیدہ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یا تو آپ کے پاس صحابہ کرام کا منہج ہے یا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس منہج میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کرنی ہی کرنی ہے. دوسری چیز کیا ہوگی کہ اگر آپ نہ کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ صلاۃ ہی ہے، تو ہم اگر فرض صلاۃ ادا کر رہے ہیں اور سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں، لیکن بہت لمبی قرات نہیں کرتے، سورہ فاتحہ پر یا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پر اکتفا کرتے ہیں، صلاۃ تو ہو جائے گی نا. لیکن وہ شخص جو لمبے رکوع لمبے سجدے کرتا ہے، پہلی صف میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، 5 وقت کی صلاۃ جماعت سے پڑھتا ہے، اس کی برابر ہم نہیں ہو سکتے. تو چھوڑیں گے کہاں پر؟ چھوڑیں گے اس بات پر کہ تیری 10 منٹ کی نماز ہے اور ان کی 6 منٹ کی نماز ہے. نماز کے ادا کرنے میں تم دونوں مصیب ہو، لیکن درجے دونوں کے الگ الگ ہیں. تو صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنا وہ اسی پیرائے سے ہوگا کہ عقیدہ تو ایز اٹ از لینا ہے جیسا ہے، عمل میں کمی زیادتی ہوتی رہے گی. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم نے دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا تو ہلاک ہو جاؤ گے. صحابہ کرام سے کہا. اس کی سند میں حدیث کے کلام ہے، معنی ٹھیک ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 1/10 پہ عمل کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. اسی طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ آج جو تم اعمال کرتے ہو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں ہلاک کر دینے والے اعمالوں میں سے جانتے تھے. یہ تابعین کا زمانہ ہے. اس زمانے تک یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ لوگ وہ اعمال کرتے تھے جن اعمال کا کرنا صحابہ کرام کے نزدیک ہلاک کر دینا.